تو اور یہ دیوبند اور یہ نظام الدین کے کام میں چند سالوں کا فرق ہے، کوئی زیادہ فرق بھی نہیں ہے. تو آدمی اگر کہے کہ میں نظام الدین مولانا الیاس کا خاندان، ان کی تو کوئی ضرورت نہیں، تبلیغ وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اس طرح تصوف جو ہے ہمارے اکثر بزرگ حضرت حاجی امداد اللہ سے وابستہ ہیں، اور ان کے جو پیر تھے وہ حضرت سید احمد شہید کے خلفاء تھے، تینوں پیر. تو کوئی آدمی کہہ کہ میں ان لوگوں کو تو نہیں مانتا، حاجی صاحب کو، حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو، لیکن تصوف ہے جو میں کہوں تو یہ تو بات غلط ہے. اب ظاہر بات ہے کہ نظام الدین کے خلاف جو سازش ہوئی ہے عصبیت جاہلیت کی وجہ سے ہوئی ہے، لسانی اور علاقائی، کہ اس پر ہمارا قبضہ ہو جائے نظام الدین پر، اور پھر ہم اپنے علاقائی بنیاد پر اس کو چلائیں. یہ کوشش کی گئی ہے، اور ان کوشش کرنے والوں میں بنیادی رول مولانا ابراہیم دیولا کا بھی ہے، اور اس سے زیادہ مولانا احمد لار صاحب کا ہے. انہوں نے کوشش کی کہ یہ گجراتیوں کا قبضہ ہو جائے نظام الدین مرکز پر، اور پھر کام ہمارے ہاتھ میں آ جائے. تو یہ جو کوشش ہے ظاہر بات وہ غلط ہے، اور اس سے انتشار دنیا میں پھیلا ہے. دیکھیے ایک چیز کی تعمیر میں تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، جیسے مسجد رشید دیوبند کی ہو، یا تاج محل ہو، یا کوئی اور بڑی عمارت ہو. لیکن تخریب تو آسان ہوتی ہے، کہیں سے توڑنا شروع کر دو. تو تبلیغ کے کام کی یہ تخریب ہے، یہ جو یہ لوگ علاقائی عصبیت کی بنیاد پر کر رہے ہیں. اور یہ کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ، کبھی یہ کہتے ہیں کہ مثلا بنگلہ دیش میں جا کر کہتے ہیں اصل تو دیوبند ہے، اور نظام الدین کو اس میں دیکھو دیوبند. اب دیوبند میں انہوں نے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے اپنے مقصد کے فتوے حاصل کیے، مولانا صاحب کی باتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کیا، اور ایسے مفتیوں کو وہاں سے نکال دیا گیا جو صحیح بات کہتے تھے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو انتشار ہوا ہے اس میں اصل رول تو انہی گجرات کے لوگوں کا ہے، اور بدقسمتی سے گجرات کے علماء مفتی احمد خان پور جیسے بڑے، ان کو چاہیے تو دو طرفہ بات سنتے، مولانا صاحب کے بھی ایک طرف بات سننے کے بجائے. تو یہ جو ہو رہا ہے ظاہر بات ہے یہ سوائے اس کے کہ تبلیغ کے کام والوں کو ذہن کو منتشر کر دیا جائے اور ان کو یکسو نہ رہنے دیا جائے، اس کے سوا کوئی حاصل نہیں ہوا. دیکھیے یہ ذہن علاقائی یہ عصبیت کا ہر دور میں رہے گا، یہاں تک کہ آخری دور میں بھی رہے گا. حضرت مہدی علیہ السلام جب آئیں گے اس وقت بھی ظاہر بات ہے، جس طرح آج نمبر تو 6 نمبر ہی بولنے پڑیں گے، نام تو مولانا الیاس کے لینا پڑے گا، نام تو جو ہے مولانا یوسف رحمۃ اللہ کے لینا پڑے گا. تو اس طرح بھی بہت سارے لوگ حضرت مہدی کے ساتھ ایسے شامل ہو جائیں گے کہ ساری دنیا ان کے ساتھ آ رہی ہے، لیکن وہ اندر میں امیر کے بارے میں تحفظات رکھتے ہوں گے. یعنی
जिस तरह आता है ना कि 1/3 लोग ऐसे होंगे जिनके अल्लाह ताला कभी तौबा कबूल नहीं करेगा। वो जब असल बात आएगी मारे, उस वक्त में वो कौन होंगे भागने वाले? यही होंगे जो दिल से हजरत मेहदी को नहीं मानते होंगे। ना उन्हें तौबा की तौफीक होगी, ना मग़फ़िरत। जो भागने वाले वो लोग होंगे सारे, जिस तरह साफ रिवायत में आता है। तो ये बहुत खतरनाक चीज है कि अपने अमीर के खिलाफ, ठीक है मौलाना साद इस दर्जे के नहीं है जो हजरत मेहदी का मैं नाम ले रहा हूँ, या सिद्दीक अकबर से लेकर आज तक जो हमारा चला सिलसिला इमारत का, लेकिन बहरहाल अमीर के बारे में जो ये जहन रखते हैं, वो नाम तो उन्हीं का लेते हैं, मौलाना इलियास, मौलाना यूसुफ और निज़ामुद्दीन का। तो इसी तरह पर पूरी दुनिया जब हजरत मेहदी की तरफ आएगी तो ये भी आ जाएंगे। लेकिन इनके इस जहन की वजह से वो 1/3 हिस्सा ऐसे लोगों का होगा जो दिल से कायल नहीं होंगे अमीर के, और उनको अल्लाह ताला हमेशा के लिए महरूम कर देगा जन्नत से। तो ये बात हम सबको बार बार सोचने की है कि भाई असल जहां से जो चीज चली है उसका साथ दिया जाए, या जो लोग उनका नाम लेकर अपनी असबियत इलाकाई और लिसानी उनको असल समझा जाए। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि यकसू होकर जहां तालीम का सिलसिला है, हजरत नानोती, हजरत गंगोही और देवबंद को समझा जाए असल। जहां तसव्वुफ का सिलसिला है, हाजी इमदादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह और उनके तीनों यानी हाजी मौलाना झंझानवी और मौलाना नसीर शाह शेख अपना दहली जो, और इन तीनों को जो हाजी सैयद अहमद शहीद के मानने वाले और उनसे बैत थे, इनको असल करार दे दिया जाए। और तबलीग में जो मौलाना इलियास और उनका ख़ानदान और उनका मरकज़ जो है उसको असल करार दिया जाए, तो हम इंतशार से बच सकते हैं और उम्मत के अंदर में हम फितना फैलाने से बच सकते हैं।